رکھنا ہے۔ بلائے میرے بھیا کو، مزید مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ جب دیکھو تب ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی تھی۔ کانوں میں سوئی کی طرح چبھنے والی آواز سن کر احتشام تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے ہی آفس کے کاموں کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے آج اس سے 2 کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ گھر آ کر اس لڑکی کو پکڑ کر ٹھکانے لگائے، مگر یہ تو اپنا رونا لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں بیلٹ پکڑے وہ غصے سے ٹیبل پر مار کر اسے چپ کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غصے سے اس نے بیلٹ ایک طرف پھینکا اور اپنی ٹائی اتار کر ایک طرف رکھی۔ زور سے اپنا گریبان کھینچا تو 3 بٹن ٹوٹ کر نیچے گرے۔ سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی حوریہ نے سہم کر فوراً گھٹنے پر اپنا سر رکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو میں ڈر جاؤں گی، سہم جاؤں گی اور آپ سے بیلٹ سے مار کھا لوں گی؟ جب تک آپ مجھے میرے بھیا کے پاس نہیں چھوڑ کر آئیں گے تب تک میں یوں ہی شور مچاتی رہوں گی۔ احتشام بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کا مطلب تم ایسے نہیں مانو گے؟ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے تم نے، تماشے پہ تماشا، نقصان پر نقصان۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اسے جھٹک کر کھڑا کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر احتشام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، جیسے اس کی سٹی بٹی گل ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حوریہ کسی بھولے بچے کی طرح دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی۔ تیسری نظر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پر ڈالی تھی جس میں اس نے ایک لالی پاپ اٹھا رکھا تھا۔ فوراً سے لالی پاپ چوس کر کہنے لگی، لالی پاپ ہے تو ہے، اور کیا ہے؟ کیا آپ کو لالی پاپ نہیں پسند؟ یہ لے چکے، بڑے مزے کا ہے، مجھے اسٹرابری فلیور بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنا چھوٹا اس کی جانب پڑھانے لگی تو غصے سے احتشام نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو لالی پاپ نیچے گر چکا تھا، مگر وہ اس سے پہلے کہ اٹھانے کے لیے جھکتی اس کے ڈیپ گلے سے اس کی رانائی جھلکتی دیکھ کر احتشام مزید سرخ ہوا تھا۔ فوراً اسے سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگا، بے حیا لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا نیچے کچھ پہنا کرو، اوپر سے دوپٹہ بھی نہیں لے رکھا تم نے، اتنی بھی بچی نہیں ہو تم۔ زرافے جیسا قد ہے تمہارا اور عقل شاید تمہارے گھٹنوں تک بھی نہیں آئی ہے۔ تم ایسی نہیں مانو گی، مجھے خود ہی تمہیں سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر احتشام نے اسے بازو سے پکڑا اور کمر سے لے کر بڑی مشکل سے اسے ایک خالی خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا کچھ اسے پکڑایا تھا۔ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ واش روم میں اور پہن کر آؤ، بد دماغ کہیں گی۔ وہ ٹکر ٹکر احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ واش روم میں تو جا چکی تھی کہ تبھی احتشام کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ کال ضروری تھی، وہ سننے کے لیے باہر آیا اور باتوں باتوں میں ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ 3-4 گھنٹوں بعد جب گھر واپس آنے لگا تو اسے لگا جیسے سب کچھ پہلے سے قدرے بہتر ہو چکا ہوگا۔ اس لڑکی نے تو اس کی زندگی میں ادھم مچا کر رکھ دیا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ آگے آ رہا تھا جب اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ ایک بار پھر سیخ پا ہو گیا۔ اف خدایا، یہ لڑکی اسے چین کیوں نہیں لینے دے رہی تھی؟ سامنے گلی میں بچوں کا رش اکٹھا تھا اور ان بچوں میں زرافے جیسے قد والی حوریہ اچھل کر توڑ رہی تھی آم، اور بچے اس کے ارد گرد جمع تھے اور آپس میں لپک لپک کر آم پکڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو احتشام کو لگا جیسے اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ کیسی آفت کی پڑیا اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ یہ کیا اپنا آپ چھلکاتی پھر رہی ہو تم؟ کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں تمہیں؟ میں نے کہا تھا آئندہ تم بغیر خود کو ڈھانپے نہیں پھرو گی، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر حوریہ ہاتھ میں پتھر اور ڈنڈا پکڑے آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑ رہی تھی۔ بار بار اچھل کر وہ درخت کی ڈالی پر اسٹک مار رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا کب کا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے قد و غال بالکل واضح ہو رہے تھے۔ احتشام آفندی کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ بار بار اچھلنے سے 17 سالہ حوریہ کا جسم ظاہر ہوتا وجود اس کے خون کو کھولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو 100 بار منع کر چکا تھا کہ تم اب کچے آم نہیں کھاؤ گی، کھٹی چیزیں لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ عمر سے پہلے ہی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ مگر یا تو یہ املی کے درخت پر چڑھی ہوتی اور یا پھر کچے آم کو توڑ رہی ہوتی تھی۔
آج تو احتشام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جس قدر اس لڑکی کا لحاظ کر رہا تھا یہ تو اتنی ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ احتشام آگے بڑھا اور وہاں کھڑے بچے ویسے ہی اس کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی طرف لانے لگا، جس کی حویلی کے بالکل سامنے ہی آم کا درخت موجود تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارے چھوڑیں کیا آپ کو کھڑوس کہیں کے، جب بھی آتے ہو مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پیسوں کے تو خرید کر نہیں کھائے میں نے، درخت سے توڑ کر ہی کھا رہی ہوں نا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آئی تھی مگر وہ اسے گھر میں لا کر دالان میں چھوڑ چکا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے حوریہ گر چکی تھی۔ جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ ایک بار پھر اس کی رعنائیوں پر احتشام کی نظر گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، چھوٹی بچی ہو کیا تمہیں میں نے جب سارا ضروری سامان لا کر دیا ہوا ہے تو تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک 3-4 گھنٹے پہلے میں نے تمہارے ہاتھ میں وہ خاکی کاغذ دیا تھا، کیا بھول گئی ہو تم؟ اور اب میرے سامنے پھر اسی حالت میں موجود ہو۔ حد نہ ہو گئی، ذرا بھی شرم نہیں ہے تم میں؟ اس کی بات سن کر حوریہ فوراً منہ پھیر چکی تھی۔ نیچے گرنے کے بعد وہ منہ بسوڑ کر اٹھی اور کہنے لگی اور کوہنی مسلتے ہوئے گھور کر احتشام کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے جیسے اچھا لگتا ہے میں ویسے ہی رہوں گی۔ بلا وجہ آپ کو کچھ مجھ پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں، جب دیکھو ناک پر غصہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں بہتر جانتی ہوں۔ آپ کو میرے پہ بلا وجہ حکم چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ آپ مجھے جو چیز جب پہننی ہوگی میں پہن لوں۔ آپ اپنی حد میں رہیں یہی بہتر ہے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بچوں کی طرح اسے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں پیار سے بھی سمجھا چکا ہوں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ تم چھوٹی نہیں رہی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھو تم نے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کچی کیریاں توڑنی ہوتی ہیں۔ تم بند کر دو ایسی کچی کھٹی چیزیں کھانا۔ حالت دیکھو تم اپنی کیا ہوتی جا رہی ہو۔ عمر تمہاری 17 سال ہے اور فگر تمہاری عمر سے پہلے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کتنی کھاؤ گی؟ چلو شاباش، جو سامان میں نے لا کر دیا اسے پہنو، آئندہ میں تمہیں بغیر اس سامان کے نہ دیکھوں۔ اور اگر اس بار تم نے کسی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی نا تو یقین مانو حوریہ، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس بار میں بیلٹ ٹیبل پر نہیں بلکہ تمہارے وجود پر ماروں گا۔ ایک تو مجھے تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر بھی نہیں مل رہی ہے۔ جس کو بھی کہو کہ کیئر ٹیکر چاہیے تو مجھے یہ کہتا ہے کہ بچہ کتنے سال کا؟ کیا آپ کی بیٹی ہے؟ اور میں سر پکڑ کر رہ جاتا ہوں کہ نہیں، ایک بیوقوف لڑکی ہے جو میرے پلے باندھ دی گئی ہے۔ عمر 17 سال ہے اور حرکتیں اس کی 6-7 سال کی بچے جیسی ہیں۔ جیسے انگلی پکڑ کر سب کچھ بتانا پڑتا ہے، بلکہ 6-7 سال کی بچی بھی تم سے زیادہ سمجھدار ہوگی۔ جب تک مجھے کوئی قابل اعتماد ملازمہ نہیں مل جاتی، کم از کم تب تک میری بات مان لو، میری ماں۔ احتشام سے آ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو تھوڑی بہت شرم حوریہ کو آ ہی گئی تھی۔ منہ میں ہاتھ ڈالے ناخن کو ریتتے ہوئے وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر معصومیت سجا کر حوریہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا وہ کیسے پہنا چاہتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی مگر سب کچھ غلط ہو گیا۔ جس انداز میں وہ بولی تھی احتشام کے سوئے ہوئے جذبات جاگے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، اچھا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیسے خود کو کور کیا جاتا ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے آیا۔ حوریہ اس کے پیچھے معصوم بن کر کھڑی تھی۔ جب وہ کہنے لگا اپنا دوپٹہ اتارو، ہچکیاتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو مسکرا کر وہ آگے بڑھا۔ کہنے لگا، چلو شاباش، اب اپنا فراک اتارو اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ یہ کیسے پہنا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فوراً احتشام نے اپنا ہاتھ اس کے دیکھو یار، اگر اور معاملات میں تمہیں میری مدد چاہیے تو میری جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو بات تم کہہ رہے ہو نا وہ میرے لیے ماننا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے 1 مہینہ بھی اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ اب ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو بات اور تھی، میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن یہ لڑکی ذات کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بس کسی بھی طرح کوئی غلط فہمی ہو۔ تم تو خود ایک مرد ہو، تمہیں اس بارے میں اندازہ ہونا چاہیے۔
تم اپنی کسی اور رشتہ دار سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ احتشام کافی کا ایک گہرا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تو سامنے بیٹھا وہ شخص سر پکڑ چکا تھا۔ احتشام کا دوست کہنے لگا تمہارے علاوہ میں کسی پر بھی اعتبار کر ہی نہیں سکتا۔ تم بچپن سے میرے ساتھ ہے اور میں تیری ہر ایک عادت سے واقف۔ میں جانتا ہوں میری بہن کو تو بالکل صحیح ذمہ داری سمجھ کر رکھے گا۔ جتنا اعتبار مجھے تجھ پر ہے یقین مان مجھے اپنے چچا تایا لوگوں پر بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری طرح سے اسے اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر تم جو کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم میری پریشانی بھی تو سمجھو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر احتشام بیٹھ چکا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص پانی کا پورا گلاس گٹک چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھ یار، تو میرا دوست ہے نا، میرا جگر، میرا یار ہے۔ آج تک میں تیری کسی بات کا انکار نہیں کیا ہے۔ تجھے جب جب میری ضرورت پڑتی تھی میں تیرے کام آیا ہوں نا۔ اب بس کیا تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ دیکھ اگر یہ لڑکی میرے پاس رہی نا تو میرے لیے باہر جانا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے کون سا صدیاں باہر گزار کر آنی ہے۔ ایک دفعہ میں باہر سیٹل ہو گیا تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ تمہیں میں اس کے پورے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ پلیز میری بات کو سمجھو یار۔ بے شک یہ تیرے گھر میں ایسے ہی کسی کونے خدرے میں پڑی رہے گی، کوئی شکایت نہیں، کوئی شرارت نہیں کرے گی۔ بڑی معصوم سی بچی ہے، دیکھ تو میرے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے تو کیسا ہے۔ میں کسی اور کے حوالے سے کر کے جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ فرحات کی بات سن کر احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی مان چکا تھا۔ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ چلتا ہوا ایک گاڑی کی طرف آیا۔ جیسے جیسے احتشام کے قدم گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر پکڑا ہوا تھا جس کے ساتھ نہ جانے وہ بچوں کی طرح کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی مگر دماغ تو بالکل بچوں والا تھا۔ خود کو وہ کوئی 7-8 سال کی بچی سمجھتی تھی۔ لمبے گھنے بال جنہیں 2 پونیوں میں دائیں بائیں کیا گیا تھا، وہ بال اس کے سینے پر آئے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے فرحات کے ساتھ احتشام کو دیکھا تو فوراً مسکرا کر کہنے لگی ارے فرحات بھائی، یہ دوست ہیں کیا آپ کے؟ بالکل فلمی ہیرو کی طرح لگ رہے ہیں۔ فرحات مسکرا کر کہنے لگا حوریہ، یہ احتشام انکل ہیں، ان سے ملو۔ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ احتشام نے بھی جھسکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ قد کاٹ میں وہ اچھی خاصی تھی مگر ذہن بچوں جیسا تھا۔ فرحات کہنے لگا دیکھو میں ایک ضروری کام سے یہاں سے جا رہا ہوں نا، جب تک میں واپس نہیں آتا تو میں احتشام انکل کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں گی۔ یہ پھر تمہیں بہت زیادہ چاکلیٹس لا کر دیں گے، تمہیں نوڈلز بھی لا کر دیا کریں گے، چپس بسکٹ جو کہو گی تمہیں لا کر دیں گے۔ بس جب تک میں نہیں آتا تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سن کر تو حوریہ تھوڑی اداس ہوئی اور اگلے ہی پل غصے سے اس نے اپنا ٹیڈی بیئر زمین پر پھینکا تھا اور وہیں پر سڑک پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے رونے لگی۔ کہیں گی نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ باہر جاؤں گی، مجھے پتا ہے آپ ایک دفعہ چلے جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ جس طرح ماما پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ فوراً فرحات کے ساتھ لگ چکی تھی اور فرحات تو بس جیسے اس سے جان ہی چھڑا رہا تھا۔ کہنے لگی بھائی آپ پلیز مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی، نہ چپس مانگوں گی نہ چاکلیٹ مانگوں گی۔ بے شک آپ مجھے لالی پاپ بھی لا کر نہ دینا، نئے کپڑے بھی مت دلانا، میں وعدہ کرتی ہوں نوڈلز بھی نہیں مانگوں گی، لیکن مجھے ان کے ساتھ مت چھوڑیں۔ وہ بچوں کی طرح سسک کر رو رہی تھی اور احتشام تو اسے یوں روتا دیکھ کر جھرجھری سی لے چکا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کے لیے تھوڑا سا موم ہوا تھا جو بالکل بچوں جیسے روئی جا رہی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے حوریہ کے والدین کا ایک سفر میں بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس حادثے میں ان دونوں ماں باپ کی وفات پا چکے تھے اور حوریہ زندہ بچ چکی تھی۔ دماغ میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ 3 مہینے تک وہ بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو فرحات نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ ماما بابا نہیں رہے، وہ مر گئے۔ یہ سن کر اس کے ذہن پر اچانک سے ایک اٹیک آ چکا تھا اور 1 ہفتے تک وہ مزید کومے کی کیفیت میں رہی۔ پھر جب ہوش آئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، بالکل بچوں کی طرح ہو چکی تھی۔ صدمے کے مارے وہ حال کو بھول کر اور ماضی میں رہنے لگی تھی۔ فرحات اس کا بھائی نہیں تھا بلکہ اس کے والد کی پہلی شادی میں سے تھا۔ فرحات کی شروع ہی سے حوریہ سے کوئی خاص بنی نہیں تھی، جبکہ حوریہ تو معصوم تھی، اپنے ماں باپ کی اور فرحات کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب جب وہ اپنے ماں باپ کی
ساری دولت لے کر باہر جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو تو ویسے ہی پاگل قرار دے کر ساری جائیداد فرحاد اپنے نام کروا چکا تھا۔ اب باہر جا کر عیاشی کرنا چاہتا تھا، اور وہاں باہری ملک میں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کے بھی وعدے کر لیے تھے۔ اسی لیے بس کسی بھی طرح اسے اپنے دوست کے پاس اس لڑکی کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، تاکہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکے، اور اس کے بعد احتشام اس کے ساتھ جو مرضی کرے اس کی بلا سے۔ اس سارے گیم سے احتشام ناواقف تھا۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے حوریہ کو دیکھ کر فرحاد نے اسے اٹھایا تھا اور احتشام کو اشارہ کیا تھا۔ احتشام نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو بچی سمجھ کر ہاتھ لگایا، جو عمر میں اس سے 15 سال چھوٹی تھی۔ کہنے لگا، حوریہ آپ فکر مت کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں لے کر دوں گا، آپ کے بھائی ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ بھی رو رہی تھی اور اسے بچوں کی طرح کمر سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا چکا تھا۔ پورے راستے وہ بھیں بھیں کرتی روتی رہی، یہاں تک کہ اس نے احتشام کے چہرے اور بازوں پر چٹکیاں بھی کاٹیں۔ بڑی مشکل سے احتشام ضبط کر رہا تھا۔ یہ تو اس نے گاڑی لاک کر رکھی تھی، ورنہ وہ تو کب سے گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ ابھی وہ راستے پر ہی تھے جب حوریہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو بھی ماروں گی، آپ کی گاڑی بھی توڑ دوں گی۔ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں نا؟ احتشام اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، اگر تم نے ایک بھی لفظ مزید اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ڈانٹ سن کر حوریہ گھبرا چکی تھی اور کانپ کر فوراً اپنے ٹیڈی بیئر کو اپنے منہ کے آگے رکھ چکی تھی۔ ابھی یہ سارا منظر پیش آ ہی رہا تھا جب سامنے سے گزرنے والی ایک گاڑی نے فوراً بریک لگائی۔ انہیں لگا شاید گاڑی میں کچھ مشکوک حرکت ہو رہی۔ احتشام جس طرح حوریہ کو ڈانٹ رہا تھا، گاڑی میں رکنے والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور حوریہ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا ہوا بیٹا، کیا کوئی مسئلہ؟ حوریہ ایک بار پھر بلک بلک کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، یہ شخص مجھے کڈنیپ کر کے لے کے جائے، بھیا کے پاس چھوڑ کر آئے مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ شام کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت تھی یہ لڑکی، زندگی میں آئے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور اس کی زندگی میں ادھم مچا کر رکھ دیا۔ احتشام فوراً گاڑی سے نکلا۔ وہ بوڑھا شخص بھی فوراً آگے بڑھا کہ میں فوراً پولیس کو کال کرتا ہوں، لیکن احتشام انہیں منع کرنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی، اس کے بھائی نے اسے میرے پاس مہمان ٹھہرایا، وہ خود کسی کام سے باہر جا رہا ہے، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی کو تھوڑا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ شخص تو غصے میں ہی آ چکا تھا۔ حوریہ بھی ان کے گلے لگ کر بھیں بھیں کر کے روئی جا رہی تھی، جب ساری دنیا جہان کے ظلم احتشام نے اس پر کیے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس انسپکٹر بھی آ چکا تھا، مگر جب اس کی نظر احتشام پر پڑی تو فوراً سے اس کے بغل گیر ہوا۔ کہنے لگا، ارے واہ، سب خیریت تو ہے، کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر؟ وہ بوڑھا شخص فوراً کہنے لگا، یہ شخص اس لڑکی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں احتشام کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ غصے سے پولیس والے نے جب حوریہ کی طرف دیکھا، سوال کرنے کا، بتاؤ سچ کیا؟ وہ خود ایک سیانی بلی بن کر دانت پیستے ہوئے ساری سچائی بتانے لگی تو وہ ادھیڑ عمر شخص اور اس کی بیوی بھی شرمندہ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں سے چلے گئے اور احتشام گھور کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اچھی خاصی شرمندگی کا باعث بن چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا لڑکی، میں تم جیسی فضول ترین لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تم کیا، میں خود تمہیں تمہارے بھائی کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، میری طرف سے چاہے تمہیں وہ دارالامان چھوڑ کر آئے، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ فوراً اس نے فرحاد کو کال کی تھی، مگر فرحاد کا نمبر تو مسلسل بند جا رہا تھا، اوپر سے اس کے رونے کی آوازوں سے مزید پریشان کر رہی تھی۔ مجبوراً اس نے اپنی گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ چھوٹے سے گھر میں رہنے والی حوریہ نے جب اتنی بڑی حویلی لان دیکھا تو وہ خوشی سے ہی چہک اٹھی تھی۔ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ احتشام کہنے لگا، ہاں، خیر سے میرا ہی ہے، چلو آپ اندر چلو، تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر ہے، اس میں تو پورا شہر آ کر رہ لے، آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح چھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ایک نظر احتشام نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر اس لڑکی کے گردن سے نیچے رانائیوں پر جا کر ٹک کر رہ گئی۔ ذہن بچوں والا تھا، مگر جسم سے وہ ایک بھرپور جوان لڑکی جیسی تھی کہ شاید اس نے ابھی تک اپنے آپ کو کور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کا وجود اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ
احتشام اس طرح سے رشتہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی سوائے کام کے۔ وہ کسی لڑکی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں ہی رہتا ہوں، یا پھر ملازم جو کھانا بنا کر اور صاف صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ حوریہ تو یہ سن کر حیران رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، اس کا مطلب ہے میں اس پورے گھر میں ملکہ بن کر رہوں گی۔ فوراً وہ اندر جانے کے بعد صوفے پر اچھلنے کودنے لگی۔ کبھی وہ ایک صوفے پر جاتی، خوشی سے اپنے ٹیڈی بیئر کو کہتی، دیکھو بنی، کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم دونوں تو یہاں صحیح سے عیش کریں گے۔ احتشام کو اس لڑکی کا یہ بچپنا کچھ اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ وہ جس طرح اچھل کود رہی تھی، احتشام نے اسے روکا نہیں تھا۔ بچوں کی طرح وہ پوئمز پڑھتی، ایک جانب صوفے پر بیٹھے اپنی ٹیڈی بیئر سے باتیں کرنے لگی، تو احتشام بھی پرسکون سا ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ شام کو کھانا بننے میں دیر تھی جب اس نے واویلا مچا دیا۔ احتشام کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو، پیٹ میں چوہے ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ بڑی بڑی میں کھانا کھا رہی تھی، آدھا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ احتشام کو اس کی حرکت تھوڑی سی عجیب لگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، دیکھو، ایسے نہیں کھاتے، آرام آرام سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس نے فوراً سے ٹیبل پر گرے ہوئے چاول کے دانے چنے، وہ بھی منہ میں ڈال کر کہنے لگی، نہیں، میں ضائع تو نہیں ہونے دیتی، جو ٹیبل پر گرتے ہیں وہ بھی اٹھا کر آخر میں کھا جاتی ہوں، یا چڑیوں کو ڈال دیتی ہوں۔ احتشام اسے خفگی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم پہلے ہی ایسے کھاؤ کہ کھانا ضائع نہ ہو، اور پھر صاف کھانا جو تمہاری پلیٹ میں بچ جائے وہ تم چڑیوں کو ڈال دو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چمچ ڈال کر کھانا کھلا رہا تھا اور وہ بالکل سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے بعد خود بھی کہنے لگی، ایسے کھاتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ حوریہ کو دیا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ لڑکی، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر سو جانا، اور رات کو بھٹکتی مت رہنا، اور بلا وجہ ادھر سے ادھر پنگے بازی بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ چپ چاپ اس کمرے میں آ چکی تھی۔ حوریہ نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر گرتی ہی سو چکی تھی، جبکہ احتشام بھی کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، پھر سونے لگا۔ اسے کمرے میں گھپ اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ گہری نیند میں احتشام خان زادہ سو رہا تھا جب اسے اپنے قریب ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی، اور گہری نیند میں تھا جب اسے لگا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے اپنے کمبل میں گھسنے کی آواز آئی، اسی کے ساتھ ہی ایک گرم وجود اس کے وجود سے ٹکرایا۔ نیم نیند میں ہونے کی وجہ سے احتشام جان ہی نہیں پایا، اسے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، جبھی کوئی اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ احتشام بھی خواب میں ہی اپنا آپ جیسے بھلا چکا تھا۔ اس سے کروٹ بدلی اور اپنی باہوں میں اس حسین سراپے کو بھر لیا تھا۔ خواب میں وہ کچھ دیکھ رہا تھا، حقیقت میں وہی سب کچھ کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس حسین سراپے کو اپنی باہوں میں بھر کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا، اور اگلی ہی پل اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنے ہی لگا کہ اس نے اپنے کانوں میں چلانے کی آواز آئی۔ چلانے کی آواز پر احتشام ہڑبڑایا اور ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اندھیرے کمرے میں اس نے فوراً لیمپ چلایا، اپنے سامنے دیکھا تو اس کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ یہ تو حوریہ تھی جو اس کے بیڈ پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، توبہ، استغفر اللہ، یہ کیا کر رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ ایسے تو فلموں میں ہیرو ہیروئن کرتے ہیں، میں نے دیکھا تھا چھپ چھپ کر، ایک بار ٹی وی پر یہ سین چل رہا تھا، ہیرو ہیروئن کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بے شرموں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کر رہے تھے نا؟ احتشام کا تو خون کھول اٹھا، کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے روم میں، میرے بیڈ پر، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تمہیں تو میں چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اور تم کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں ڈر کر وہ کھڑی ہو چکی تھی، کہنے لگی، میں نے کیا کرنا تھا؟
मुझे तो डर लग रहा था, मैं तो आपके पास सोने के लिए आई थी। मुझे अकेले में डर लगता था, वहाँ घर में भी मैं फरहाद भाई के रूम में मैट्रेस बिछाकर सोती थी। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं। तभी बिजली चमकी थी और वो जलता हुआ लैंप भी बुझ चुका था, और अगले ही पल वो चिल्लाती हुई उछलकर बेड पर आई थी। से धीरे अंधेरे में ही एहतशाम को ढूंढ कर उसकी गोद में बैठ चुकी थी। प्लीज़ प्लीज़ एहतशाम, मुझे बचा लें, मुझे तो डर लग रहा है। अभी रात के अंधेरे में वही भूत आ जाएगा और मुझे आकर खा जाएगा। एहतशाम का तो पारा हाई हो चुका था। एकदम उस नस्वानी हुस्न से भरपूर लड़की अपनी गोद में बैठा देखकर एहतशाम जज्बात उबाल मारने लगा। वो इस लड़की को अपनी गोद से हटाना चाहता था जो उसके तन बदन में आग लगा चुकी थी और जज्बात को बार बार भड़का रही थी। मगर वो तो अपनी बाहें उसके गले में डाल ली, उससे चिपकी रोई जा रही थी। गले लगकर कहने लगी, मुझे मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे मामा बाबा को बुलाएं, फरहाद भाई को बुलाएं, मुझे अपने घर जाना है। वो मज़ीद उसके करीब सिमटती चली जा रही थी। एहतशाम ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। फिर एक बच्ची समझ कर कहने लगा, देखो हुरिया, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे अलग हो, तुम मुझसे अलग होगी तो ही मैं जाकर सामने दराज से टॉर्च लेकर आऊँगा। तुम जिस तरह मुझसे चिपकी हो, मैं कैसे उठूँगा और रोशनी करूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उसे जैसे तैसे समझाता हुआ खुद से दूर कर गया था, मगर वो फिर भी उससे चिपकी हुई थी। कहने लगी, कितनी बॉडी है आपकी, बड़े डोले शोले बना रखे हैं आपने। किसके लिए बना रखे हैं? जब मुझ जैसी एक 1.5 मन की लड़की नहीं उठाई जाती आपसे, बस फूंक कर ही भर रखी है आपने अपने दोनों डोलों में। वो जिस अंदाज से बोल रही थी एहतशाम तो हैरान रह गया। कहने लगा, तुम सच में पागल हो या पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो? बातें तो तुम्हारी ऐसी होती हैं जैसे तुमसे ज्यादा ज़हीन और फतीन और कोई है ही नहीं। खैर, लड़की हो ना, फितरत में ही 1.5 गज लंबी जबान लिखी गई है तुम्हारी। इस कमरे में हाथ डालकर गोद में उठा चुका था और फिर उस हालत में ही वो आगे बढ़कर टॉर्च भी ऑन कर गया था। वो सचमुच काफ़ी डरी हुई थी, पसीने से शराबोर थी। एहतशाम को एक तरह से उस पर तरस ही आया था। वो उसके पास बैठ गया, कहने लगा, डरना बंद करो, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसे स्टोरी सुना रहा था और वो धीरे धीरे स्टोरी सुनते हुए उसके बेड पर ही सो चुकी थी। एहतशाम ने उस पर कंफर्टर दिया और फिर खुद सोफे पर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, मगर जहन बच्चों जैसा। उसके आने में बार बार और तरह के ख्यालात आ रहे थे। आखिर को वो भी एक मर्द था और बार बार लड़की का छूना उसके जज्बात भड़का रहा था, मगर अपने जज्बात को काबू करके वो सोफे पर ही सो गया। अगली रोज जब वो ऑफिस से घर आया तो घर का बिगड़ा हशर देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। कांच की टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान टूटा हुआ था, यहाँ तक कि फर्श पर बिखरा हुआ खाना और सामान, और किचन में अभी भी ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो किचन में गया वो गुस्से से चिल्ला ही उठा था, क्योंकि किचन में 2 बिल्ली के बच्चे उधम मचा रहे थे। पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजी हुई थी, मगर उसे कहीं से भी हुरिया नहीं मिली। जैसे ही वो बाहर आया तो सामने वाली खिड़की आम के पेड़ से आम तोड़ती थी और गली के बच्चे भी पास ही खड़े थे। हुरिया का तो बस सारा दिन इन्हीं सब में गुजर चुका था। गली में न जाने कहाँ से उसे बिल्ली के 2 बच्चे मिले और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। एहतशाम के चिल्लाने पर वो सहम कर वापस आई। कच्ची कैरियां उससे गोद में भरी हुई थी। कहने लगी, क्या हुआ, आप भी खाएंगे क्या कच्ची कैरियां? उसे घर के अंदर लाया और कहने लगा, क्या बच्चे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे घर का हशर बिगाड़ कर रख दिया। मुझे अपने बेड पर चादर पर एक सिलवट भी नहीं पसंद और तुमने मेरे मेरे घर का हशर कर दिया। जल्दी साफ करो अभी के अभी इसे, वरना मैं पता नहीं क्या करूँगा तुम्हारा।
اگر مجھے خون معاف ہوا تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ وہ اس پر دہاڑتا ہوا تھا۔ پوریا نے سہم کر اسے دیکھا، کہنے لگا، میرے نازک نازک ہاتھوں کو دیکھیے بھلا، میں اتنا کام کیسے کر سکوں گی؟ گندا کوئی نازک نہیں ہے۔ جب کچی کیریاں کھاتی رہی ہو تب تم نازک نہیں تھی؟ جب گھر میں بکھیڑا کیا تب تم نازک نہیں تھی؟ اب چپ چاپ یہ سارا سامان سمیٹو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ ڈرتے ڈرتے سہمتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنے لگی۔ جیسے تیسے اس سے صفائی ہوئی تھی، وہ صفائی کر چکی تھی اور پھر بھیں بھیں کر کے رونے لگی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ احتشام بھی اس سے اکتا ہی چکا تھا۔ ابھی اسے گھر میں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے، لیکن مزید